صحیح ہے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی ارواح کو، جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں، ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ جو بھی کارندے ہیں، فرشتے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں، وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہے۔ تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو، اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے، ٹائم نہیں ہے اس کے لیے۔ مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا، زمین سے عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس طرح ملائکہ اور ارواح جا سکتے ہیں۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، روح انسانی، فرشتہ اور وحی، جن کا تعلق ہے عالم امر سے، ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں، میرے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجیے، وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سائے میں لے لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے، فرشتے موجود ہیں، وہ عالم امر کی شے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہو، نیک جنات، مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں، وہ بھی قرآن سن رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلا کی وادی میں، حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے، فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جنات کی جماعت کا گزر ہوا، وہ وہاں ٹھہرے، قرآن سنتے رہے، پھر مان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر، یا قومنا عجیب داعی اللہ انا سمعنا قرآن عجبا، ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں، نبوت آ گئی ہے، اے ہماری قوم کے لوگ ایمان لے، کیا پتہ یہاں فرشتے تو موجود ہے ہی ہے، یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں، لیکن وہ انویزیبل ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ بس یہ ایک ذہن میں رکھیے، عالم امر، ملائکہ اور ارواح۔ پھر وہ دور آیا ناری کروں کا، اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے، پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے، پھر یہ پانی، یہ بارش، یہ ہوا، یہ سارے جو عناصر اربع، اس سے جو حیات عرضی کا سلسلہ چلا، خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا اینیمل کنگڈم ہے، یہ حیات عرضی ہے، پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے، کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ از مین۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا۔ اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور کا جو قیام مکہ کا دور ہے، وہی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے، آخری 4 سال کی یہ صورتیں ہیں، اور یہ جو صورتیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں، اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی، اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں اس کا ہجرت کا، لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین ہاجروا اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کوئی پر ظلم و ستم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا، انہیں اندازہ ہوتا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا، مردوں کو بھیجا، جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، یعنی آپ کوئی نئے نبی تو نہیں ہے، بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے، آپ کو نئے رسول نہیں ہے، بہت سے رسول پہلے آئے، اور جو بھی آئے ان کے پاس وحی ہوتے تھے انسان۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اے لوگوں، اے مکے والوں، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل الذکر سے پوچھ لو، یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں، کہ نبوت سے واقف ہیں، کتابوں سے واقف ہیں، ان سے پوچھ لو، جو پہلے نبی آئے، رسول آئے، وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، کیا تھے؟
بالبینات والزبر، اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر، کتابیں لے کر. وانزلنا الیک الذکر، اب پھر یہ لفظ الذکر یہاں آیا ہے، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ہے محمد یہ الذکر، بی ریممبرنس اور بی ریمائنڈنگ، لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ان کی جانب، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. یہ آدمی بہت اہم ہے، جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے، تبیین، تشریح کرے. اب وہ تو منکرین سنت جو ہے وہ تو انہیں حق بھی دینے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی، اب ہم جانے اور کتاب جانے. ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ سمجھا دیا، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا نہیں، آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا. اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کو اس کی تفصیل بیان کرنا، کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبیین کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو چیز نازل کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبیین کریں، اس کی وضاحت کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں. وَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، تو کیا بالکل مچنٹ ہو گئے ہیں، اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں. اور یاتہم العذاب من حیث لا یشعرون، انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو. اور یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کی چلت پھرت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے، جبکہ یہ عیش کے پھر رہے ہوں بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت پھرت میں، اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تو اس حالت میں بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے، اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے. اور یاخذہم علی تخوف، یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے. ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کے پکڑا، ایک یہ کہ للکار کر، جیسے بہادری کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کرے تو پہلے اسے خبردار کرے، للکارے اسے. تو اور یاخذہم علی تخوف، اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے. فإن ربکم رؤوف الرحیم، اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رؤوف الرحیم ہے. یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا، وہ ایک رسول بھیجتا ہے. اگلی صورت میں آئے گا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے. رسولوں کو بھیج دیا، انہوں نے اتمام حجت کیا، حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا، ہر شے جو ہے دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا.